اپنے کلام پاک میں یہ فرمایا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جو نماز ہے وہ روکتی ہے انسان کو برائیوں سے اور فحشاء، برائیوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے۔ اور اس دن بھی ہم نے جو حدیث پڑھی تھی، کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے اور جمعہ سے جمعہ تک جو اس کی تمام خطائیں ختم ہو جاتی ہیں، کفارہ ان کا ہوتا ہے، لیکن لم یغش بالکبائر، جس نے کبائر کا ارتکاب نہ کیا، جس نے بڑے جرم نہ کیے ہوں، جو اس کا اللہ رب العزت نے منع کیا ہے ڈٹائی کے ساتھ۔ اور اس میں سے ایک گناہ جو ہے وہ میں نے بتایا تھا کہ سب سے پہلے ایک گناہ تو اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے گناہ کون سے ہیں؟ الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا۔ دوسرا عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ اور تیسرا جو بگ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائی ہوئی تھی اور آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا شہادت الزور و قول الزور، شہادت الزور و قول، جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا جھوٹی گواہی دینا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ بات دہراتے رہے، اور صحابہ کہنے لگے یا اللہ کاش کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پہ خاموش ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولنا، جھوٹ کیا کرتا ہے؟ آدمی کی کایا پلٹ دیتا ہے، اس کی زندگی تباہ کرتا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے یا تم جھوٹے ہو، 4 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ اس کی تو صاف خالص زندگی ختم ہوگی۔ ایک گواہی دیتا ہے بندہ عدالت میں جا کر کہتا ہے جی یہ اس شخص نے اس طرح کیا تھا، اس کا پلاٹ ادھر کا ادھر ہو سکتا ہے، اس کی زندگی ادھر کی ادھر، اس کے سارے کا سارا مال اس وقت جھوٹ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور ادھر کہا جو نماز بندہ پڑھتا ہے، جو نماز ہے بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، یعنی جتنے بھی منکرات ہیں، جتنے بھی نہیات ہیں، ان سے رب العزت نے منع کیا۔ اگر وہ نماز بندے کو جھوٹ سے، بددیانتی سے، بدعہدی سے، برے کاموں سے نہیں روک رہی تو اس کو خیال کرنا چاہیے کہ میری نماز ہو رہی ہے۔ وہ بعض نماز پڑھتے ہیں لوگ، وہ کام و کسالہ ڈھیلے ہو کر پڑھتے ہیں، مجبوری کے طور پر پڑھتے ہیں، کسی کو دکھانے کی غلط یہ پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری نمازیں درست کرے، ہماری دعائیں درست کرے، اور ہمیں اکبر الکبائر جو گناہ ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ سے ہر وقت دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے۔ یہدی الیہ من ینیب، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو لازماً توفیق دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہماری آخرت بھی بہتر کرے اور دنیا بھی بہتر کرے۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔